صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ در کتاب فقہ الاحوط میں سے باب طہارت میں 13واں درس ہے۔ الحمدللہ ہمارا وضو کے جو واجبات تھا وہ ختم ہو گیا۔ واجبات کا آپ کو معنی یہ بتایا کہ واجب یعنی وضو کے اندر وہ اعمال کہ وہ اگر ان نے ایک بھی چھوڑ دیا آپ کا وضو باطل ہے اور آپ کو 7 سر میں وضو کرنا پڑے گا، ان کو واجبات تھے، یہ 7 تھا، یہ آپ کو ذکر ہو گیا۔ اب آج درس نمبر 13 سے جو ہے ہمارا وضو کی سنتیں ہیں۔ وضو کے سنتیں یعنی وضو کے اندر وہ افعال وہ اعمال ان کو آپ بجا لائیں وضو کے دوران تو آپ کے وضو کے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تب وضو کے ثواب میں آپ کا اضافہ ہوتا ہے، اس زیادہ ثواب والے وضو، زیادہ کامل وضو سے آپ نماز میں بھی آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ لہذا جو ہے سنتوں کو اہمیت کرنا، لیکن سنت مستحب ان کا معنی یہ ہے کہ ان کو کریں تو آپ کو ثواب ہے۔ اگر ان میں کوئی رہ گیا اس پر آپ کو گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ثواب رہ گیا، وہ ثواب سے آپ محروم ہو گیا۔ لہذا سے سنتیں وضو کے دوران کرنے والے سنتیں ہیں، اس میں کوئی لمبا چوڑا کوئی کام تو ہے نہیں ہے۔ کوشش یہ ہے کہ عزیزان گرامی کوئی بھی نیک کام کو معمولی نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں۔ ہر نیک کام والا چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو اس کو بجا لیں، تو وضو کے سنتوں کو بھی خاص اہتمام کے ساتھ بجا لائیں۔ ہمارے بزرگان دین کے حسن حضرت امیر کبیر علیہ رحمہ کے نے جو ہے چاشد علیہ رحمہ نے ہمیں ایک ایک سنت وضو کے جو پیارے نبی بجا لایا کرتے تھے، ائمہ علیہ السلام سے مروی ہے، ان سب کو ہم تک پہنچایا۔ لہذا ہمیں بھی عملاً جو ہے علماً زندہ کتابوں میں زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ عملاً بھی ان کو بجا لاتے رہنا ہم سب کی ہمیں ثواب بھی اس لیے اور ساتھ ہی اس مسلک کی دوام اور استحکام ہے۔ لہٰذا ان کو ہمیں اہمیت دینے جائے پورا۔ تو وضو کی سنتوں میں سے ایک یہ ہے اما سننھا، 12 وضو کی سنتیں ہیں، یعنی وضو کے اندر وہ اعمال جن کو بجا لانے میں آپ کو ثواب ہے، آپ جو اس وضو میں آپ کو بہت زیادہ ثواب ہوگا، اجر ہوگا۔ اگر مجبوری سے رہ جائے ان میں سے کوئی چیز تو آپ کو وضو باطل نہیں، آپ کا اثر نو وضو کرنا نہیں پڑے گا، سنت سے مراد مستحب سنا دیا ہے۔ تو اما سنن 12 وہ اعمال وضو کے اندر جو کہ بجا لانا ان کا سنت ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ اما سنن ان میں سے پہلا سنت کیا ہے؟ پہلا المضمضۃ، ان میں سے پہلا مضمضہ ہے۔ مضمضہ سے مراد کیا ہے؟ منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا، اس کو مضمضہ کہا جاتا ہے۔ منہ میں پانی ڈالیں پھر کلی کریں، یہ اس عمل کو مضمضہ کہتے ہیں۔ منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا یہ وضو میں سنت ہے، مضمضہ۔ پہلا مضمضہ منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا۔ دوسرا والاستنشاق، استنشاق سے مراد ناک جھاڑنا، ناک میں تھوڑا پانی ڈال کے ناک جھاڑنا، ناک صاف کرنا پانی ڈال کے، اس کو استنشاق بولتے ہیں عربی زبان میں۔ اب آگے فرماتے ہیں اس میں کتنی دفعہ میں ناک میں منہ میں پانی ڈال کے کلی کروں، ناک میں پانی ڈال کے استنشاق کروں، ناک صاف کروں۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سارے ایک، خواہ مضمضہ ہو کلی کرنا ہو، خواہ ناک صاف کرنے کے لیے ناک جھاڑنے کے لیے، آپ ان دونوں کے لیے، ان دونوں میں سارے ایک کے لیے كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِغُرْفَةٍ، ایک چلو بھر کے پانی سے، ایک چلو بھر کے پانی پہلے منہ میں ڈالیں پھر منہ میں کلی کریں، پھر پھینک دیا۔ اب دوسری دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی آپ منہ میں وضو کے دوران کلی کرنا 2 دفعہ سنت ہے۔ ایک چلو بھر کے پانی منہ میں ڈال دیا، کلی کر دیا، پھینک دیا، سنت پورا ہو گیا۔ ایک اور دفعہ کرنا زیادہ بہتر ہے، سے فرماتے ہیں۔ تو ایک اور دفعہ منہ میں پانی بھر ایک چلو بھر کے پھر کلی کیا، پھینک دیا، پھر ناک میں پھر ایک چلو بھر کے پانی ناک میں ڈال دیا، ناک صاف کر دیا، پھر دوسری دفعہ پھر ناک میں اس طرح ایک چلو بھر کے پانی ڈال دیا، ناک صاف کر دیا۔ یہ وضو کی جو ہے سنتوں میں سے ہے۔ تو شاہ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک، مضمضہ کلی کرنا اور ناک صاف کرنا، یہ دونوں بغرفتٍ، ایک چلو بھر کے پانی سے مرتن، ایک دفعہ کریں، اور مرتين یا 2 دفعہ، یعنی آپ نے منہ میں 2 دفعہ پانی ڈالیں اور 2 دفعہ کلی کریں، ناک میں 2 دفعہ پانی ڈال کے 2 دفعہ کلی کریں، یہ سنت ہے۔ ایک دفعہ سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، 2 دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ المبالغۃ فیہما من غیر الصوم، شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا جائز ہے، لیکن کب جائز ہے؟ جب آپ روزہ دار نہ ہو، روزے کی حالت میں نہ ہو، کیونکہ اس میں مبالغے سے مراد یہ ہے ناک میں پانی ڈالنا اور ناک جانے میں اور کلی کرنے میں مبالغے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ نے غرغرہ کرنا، کلی کرتے ہوئے پانی حلق تک لے جائیں، غرغرہ کرنا، یہ مبالغہ ہے۔ تو یہ روزے کی حالت میں کرنا جائز نہیں ہے، عام حالتوں میں کرنا جائز ہے، سنت میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح ناک میں آپ پانی ڈال کے جو ہے نا زیادہ کھینچنا مبالغہ ہے، ناک صاف کرنے کے پانی کو زیادہ آگے تک کھینچنا یہ مبالغہ ہے، یہ عام حالتوں میں جائز ہے، شاہ فرماتے ہیں،
ناک جاڑتے ہوئے، لیکن روزے کی حالت میں جو ہے آپ ناک میں پانی زیادہ آگے نہ کھینچیں، مبالغہ نہ کریں، کہیں چونکہ ناک سے بھی حلق پہ اتر جاتی ہیں، پھر آپ حلق پہ اتر جا کے پیٹ میں جائیں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے عمدن باطل کر دیا۔ کیونکہ آپ کو جب یقینی بات ہے آپ جو ہے جان بوجھ کے پانی ناک سے زور سے کھینچیں گے، حلق پہ لے جائیں گے تو نیچے جانا تو آسان ہو جائے گا، تو وہ ہے کہ عمدن روزہ توڑنے کے حکم میں آئے گا اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس طریقے سے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں خواہ واجب روزہ خواہ سنت روزہ ہو، اس حالت میں آپ جو ہے مبالغہ نہ کریں، نہ کلی کرتے ہوئے بھی ناک جاڑتے ہوئے، باقی عام حالتوں میں مبالغہ کریں، وہ جائز صورت ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر 2 سنت ہو گیا۔ تیسرا سنت وضو کی یہ ہے، وہ تکرار غسل الوجہ، وضو میں جو ہے تکرار یعنی کیا ہے، ریپیٹ کرنا، غسل الوجہ چہرے کو دھونے کے عمل۔ وضو میں پوری چہرے کو پیشانی کے بال ہونے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ کا اس کو ایک دفعہ صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے دھونا واجب ہے، وضو کے واجبات میں شامل۔ اب اس کو ایک اور دفعہ دھونا، تکرار یعنی ایک اور دفعہ دھونا، ریپیٹ، یہ سنت ہے وضو کی سنتوں میں سے۔ پہلی دفعہ واجب، دوسری دفعہ چہرے کو دھونا سنت۔ تکرار الغسل الوجہ، تکرار ریپیٹ کرنا، دوبارہ دھونا چہرے کے دھونے کے عمل کو۔ غسل الوجہ چہرہ دھونے کے عمل کو تکرار کرنا، ریپیٹ کرنا، یعنی ایک اور دفعہ دھونا، پہلی دفعہ واجب، دوسری دفعہ سنت ہے۔ اس طرح والیدین، اور ہاتھوں کو بھی، دونوں ہاتھوں کو بھی کلائیوں سے لے کر کلائیوں کو، کوہنیوں کو شامل کر کے، کوہنیوں کو شامل کر کے انگلیوں کے سرے تک صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو دھونا وضو میں واجبات میں سے، لیکن دوسری دفعہ اسی طرح دھونا پھر جو ہے کلائیوں سے کوہنیوں کو شامل کر کے انگلیوں کے سرے تک جو ہے ایک اور دفعہ دھونا، یہ سنت میں ہے۔ شاذ فرماتے ہیں تکرار اور ریپیٹ کرنا غسل الوجہ چہرہ دھونے کا عمل کو، والیدین اور ہاتھوں کو دھونے کا عمل کو، مرتين 2 دفعہ، یعنی ایک دفعہ واجب، دوسری دفعہ سنت، 2 دفعہ دھونا سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ولا يتجاوز من 3، لیکن اگر کسی نے چہرے کو 3 دفعہ دھو لیا، اس طرح ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 دفعہ دھویا تو کیا یہ جائز ہے؟ فرماتے ہیں جائز ہے، لیکن یہ سنت میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں لا تجاوز، نہ کریں، نہ گزریں 3 دفعہ سے، وہ کہ 3 دفعہ جو ہے چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا وضو میں جائز عمل ہے، یہ اس سے وضو، لیکن وضو باطل تو نہیں ہوگا، جائز عمل، لیکن سنت میں شامل نہیں ہے، لہذا تیسری دفعہ دھونے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ یہ شاذ نے یہ فتوی لے کر دوسرے بات عالم اسلامی مسالک میں، وہاں انہوں نے کہا ہے 3 دفعہ دھونے سے وضو باطل ہو جاتی ہے، پہلا واجب، دوسرا سنت، تیسرا مبطل ہے، وضو باطل ہو جاتا ہے۔ شاذ فرماتے ہیں آپ نے اگر تیسری دفعہ دھو لیا تو آپ کا وضو باطل نہیں ہے، لیکن جو ہے اس پر وہ سنت میں بھی شامل نہیں ہے، لہذا 2 دفعہ ہی دھونا صحیح ہے، پہلی دفعہ سے واجب، دوسری دفعہ سنت، تیسری دفعہ صرف جائز عمل ہے لیکن یہ سنت میں شامل نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مسائل میں تیسری دفعہ دھو لیا تو وضو واجب باطل ہو جاتی ہے، شاست کے نزدیک باطل تو نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ نے کہا جو ہے 3 دفعہ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کیا سمجھا، 3 دفعہ سے اگر آپ نے زائد دھوئے تو وضو بھی آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ 3 دفعہ سے زیادہ دھونا جو ہے جائز ہی نہیں ہے، باطل کرے گا وضو کو، لیکن تیسری دفعہ تک دھونے کے شاست کے نزدیک جواز ہے۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا لا تجاوز، چہرہ اور ہاتھوں کو دھونے کا عمل تجاوز نہ کرے، نہ من 3، 3 دفعہ سے، 3 دفعہ سے زائد نہیں ہونے چاہیے، تیسری دفعہ جائز عمل ہے، پہلا اور دوسرا، پہلا واجب، دوسرا سنت۔